نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں امت کی رہنمائی، امت کی پیشوائی اور امامت میں سب سے اونچا درجہ وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور آپ کے اہل بیت اطہار کو حاصل ہے کہ یہ وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں جنہوں نے بلا واسطہ براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے فیض حاصل کیا، حضور کی بارگاہ سے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی اور خود بھی اس پر عمل کیا اور خود بھی تربیت کے ایسے رہنما اور مینار بنے کہ ساری امت کی رہنمائی کا فریضہ انہوں نے سر انجام دیا ہے۔ یہ ائمہ، یہ صحابہ کرام اور یہ تابعین، یہ صحابہ اور اہل بیت، یہ اولین امام ہے۔ تو ہر صحابی امام ہے، ہر اہل بیت کا فرد امام ہے جنہوں نے بعد کی امت کی رہنمائی کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر بھی امام ہے، حضرت عمر فاروق بھی امام ہے، حضرت عثمان غنی بھی امام ہے، حضرت علی شیر خدا بھی امام ہے، ائمہ جو ہے اصحاب عشرہ مبشرہ بھی امام ہے، اصحاب بدر بھی امام ہے، اصحاب احد و خندق اور اصحاب خیبر بھی امام ہے۔ 1,24,000 میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ وہ امامت کے منصب پر فائز ہیں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اصحابہ کلہم کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے کے سارے صحابہ وہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت کا راستہ حاصل کر لو گے، تم ہدایت کو پالو گے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار، ان کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کی مثال وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ کنارے لگ گیا، وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی میں سوار نہ ہوا تو وہ غرق ہو گیا۔ اس لیے ائمہ اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، یہ اولین ائمہ ہیں، یہ اولین پیشوا ہیں، یہ اولین رہنما ہیں جنہوں نے بعد کی ساری امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اور حضرات محترم، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا طوبیٰ لمن رآنی ورآ من رآنی، فرمایا خوشخبری ہے، مبارک ہے اس شخص کے لیے جس نے میری زیارت کی، اور مبارک ہے اور خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اس کی زیارت کی جس نے میری زیارت کی ہے۔ یعنی جس نے دنیا میں رہتے ہوئے میری ظاہری حیات طیبہ میں جس نے کلمہ پڑھ کے میرا دیدار کر لیا، میرے چہرے والضحیٰ کی زیارت کر لی اور صحابیت کے مقام پہ فائد ہو گیا، فرمایا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور جس نے میرے کسی صحابی کی زیارت کی ہے فرمایا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا مرتبہ بھی بلند فرمایا، اور ان کے بعد جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں یعنی جو تابعین ہیں ان کے لیے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبریاں سنائی ہیں۔ تو حضور کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرنا یہ بھی سعادت کا اعلیٰ مقام ہے، اور کسی صحابی کی زیارت کر لانا یہ بھی ہے وہ سعادت کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ حضرات محترم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کے شاگرد ہیں جن کو تابعین کہا جاتا ہے، ان تابعین کے اندر ایک جلیل القدر جو نام ہے وہ نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہے، کہ آپ وہ جلیل القدر ہستی ہیں جنہوں نے کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی ہے، اور آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ ائمہ محدثین نے لکھا ہے، بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 4 صحابہ کرام کی زیارت کی، اور بعض نے آپ وہ تعداد 8 تک بھی لکھی ہے، اور ائمہ کرام نے یہ تصریح کی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جن صحابہ کی زیارت کی ان میں ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان میں ایک نام جو ہے وہ حضرت ابو طفیل عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو یہ وہ 4 صحابہ کرام ہیں
جن کا صراحت کے ساتھ جو ہے وہ کتب کے اندر نام آتا ہے کہ ان کی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زیارت فرمائی ہے۔ حضرات محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی جو ہے سن 96 ہجری میں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے والد گرامی کے ہمراہ جو ہے وہ حج پر جب گیا تو میں نے دیکھا کہ حج کے دوران ایک شخصیت تشریف فرما ہے اور لوگ جو ہیں بہت بڑا گروہ اور جو ہے وہ لوگوں نے اسے گھیر رکھا ہے، اس شخصیت کو گھیر رکھا ہے۔ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ ابا جان بتائیے کون شخص ہے جس کے ارد گرد لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ بھیڑ کیے ہوئے ہیں اور اکٹھے ہیں اور وہ کوئی کلام فرما رہے ہیں، یہ کون ہستی ہیں جن کی لوگ زیارت بھی کر رہے ہیں اور ان کا کلام بھی سن رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میرے والد گرامی حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ تشریف فرمائیں اور آپ ان لوگوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ احادیث مبارکہ بیان فرما رہے ہیں جو آپ کے نے خود اپنے کانوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سماعت فرمائی ہے۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا کہ یہ حضور کے صحابی تشریف فرمائے تو آپ فوراً آگے بڑھے، ان کی زیارت بھی کی اور ان کی زبان اقدس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کی سماعت بھی فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہے وہ جلیل القدر تابعی ہے، آپ صحابہ کرام سے بلا واسطہ آپ نے علم بھی حاصل کیا ہے اور ان کی زیارت بھی کی ہے۔ حضرات محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا نامی اسم گرامی نعمان ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام ثابت ہے، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فارسی النسل ہے، یعنی آپ کا تعلق ایران کے ساتھ ہے، اور پھر آپ کے والد گرامی وہ کوفہ میں تشریف لے گئے اور وہاں ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت باسعادت عراق کے شہر کوفہ کے اندر ہوتی ہے۔ سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ کا نامی تو آپ نے سن لیا، اور یہ جو آپ جس نام سے مشہور ہے وہ ہے ابو حنیفہ۔ ابو حنیفہ کا معنی ہوتا ہے باپ، جو ہے وہ حنیفہ کا باپ۔ یہ اہل عرب کے اندر یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیت رکھ لیتے ہیں، یعنی باپ یا بیٹے کی نسبت سے کوئی نام رکھتے ہیں۔ تو ابو حنیفہ کا معنی تو ہے حنیفہ کا باپ، لیکن اگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خاندان کو دیکھتے ہیں، آپ کی اولاد کو دیکھتے ہیں، تو حنیفہ نام کی کوئی بیٹی آپ کی نہیں ہے کہ جس کی نسبت سے کہا جائے کہ آپ کی یہ کنیت ابو حنیفہ ہے۔ تو پھر آپ کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرات محترم، ائمہ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ ابو حنیفہ آپ کی کنیت اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، کہ یہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں دین اسلام کی صورت میں خوبصورت دین عطا فرمایا ہے، یہ دین حنیف ہے۔ حنیف کہتے ہیں وہ دین جس پر چلنے والا ہر باطل سے منہ موڑ کر حق کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ حق کا پیروکار ہوتا ہے اور ہر باطل سے منہ موڑنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ دین حنیف وہ دین ہے جس میں ہر باطل کا کلہ مکمہ کیا گیا ہے اور یہ حق اور سچ کا دین ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے دین حنیف کی وہ تشریح فرمائی ہے جو بعد میں کسی نے بھی فرما سکا نہیں ہے۔ تو چونکہ آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں دین اسلام جس کو دین حنیف کہا جاتا ہے اس کی بہترین تشریح فرمانے والے ہیں، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، یعنی دین اسلام والے، دین حنیف کی تشریح فرمانے والے۔ حضرات محترم، یاد رکھیے عربی زبان میں جو ابو کا لفظ ہے یہ صرف باپ کے لیے نہیں آتا، بلکہ اس کا ایک معنی ہوتا ہے والا، فلاں اس چیز والا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ابو ہریرہ کا معنی دیکھا جائے تو وہ ہے ہریرہ کا باپ، تو ہریرہ کا معنی تو ہوتا ہے بلی ہوتا ہے، تو کیا آپ نعوذ باللہ بلی کے باپ ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک بلی پال رکھی تھی،
اور اس بلی کے ساتھ آپ محبت کرتے تھے اور اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ آپ کو ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلی والے. تو یہ کنیت آپ کی مشہور ہو گئی. اسی طرح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت ہے ابو تراب، اور عربی زبان میں تراب مٹی کو کہتے ہیں. تو ابو تراب کا معنی تو بنتا ہے مٹی کا باپ، لیکن یہ معنی کوئی جچتا نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زمین پر لیٹے تھے اور آپ کے جسم اقدس پر مٹی لگی ہوئی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. تو چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے کہ ابو تراب، تو اس لیے آپ کی یہی کنیت مشہور ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو کا لفظ صرف بیٹے کی نسبت کے ساتھ نہیں آتا ہے بلکہ کسی خوبی کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی جو کنیت ابو حنیفہ ہے، یہ کوئی حنیفہ بیٹی نہیں تھی آپ کی جس کی وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، بلکہ ابو حنیفہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے دین اسلام جو دین حنیف ہے، جو ہر باطل کا کلا کما کرنے والا دین ہے، اس دین کی ایسی تشریح فرمائی ہے جیسی تشریح بعد میں کسی نے کی نہیں ہے، بلکہ بعد میں جس نے بھی دین کی خدمت کی ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں کی ہے، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. حضرت محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کوفہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور اس وقت کوفہ شہر وہ علم دین کا بہت بڑا مرکز تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور اقدس میں کوفہ شہر فتح ہوا، عراق فتح ہوا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کوفہ شہر کے لوگوں کی تعلیم کے لیے، ان کو دین کا علم اور دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جس جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جس نے قرآن کو اس انداز میں سیکھنا ہو جس انداز میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جا کے سیکھ لے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی علمیت کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اور آپ نے کوفہ کی وہ خدمت کے لیے اور کوفہ میں دین اسلام کی تعلیم اور اس کی اشاعت کے لیے بھیجا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آخر تک آپ نے کوفہ شہر کے اندر دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو شریعت کا علم سکھایا. حتیٰ کہ آپ نے وہاں صرف لوگوں کی تعلیم ہی نہیں دی ہے بلکہ آپ نے وہاں بہت سے علماء تیار کر دیے اور ائمہ تیار کر دیے، ائمہ قرآن اور ائمہ حدیث تیار کر دیے. حتیٰ کہ جب بعد میں جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے دور خلافت میں جب کوفہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور آپ نے کوفہ کو اپنی سلطنت کا دارالخلافہ بنایا، تو آپ وہاں جا کر اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود، آپ نے تو میرے آنے سے پہلے یہاں تو ایک دین اسلام کا ایک پورا آپ نے بہار قائم کر دیے، اور آپ نے اتنے ائمہ تیار کر دیے، علماء تیار کر دیے، فقہاء تیار کر دیے. حضرات محترم ذرا اندازہ فرمائیے، وہ کوفہ شہر جہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسی ہستی ہوں، جہاں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی ہوں، جن کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. وہ کوفہ شہر جہاں علم کا سمندر ٹھانٹے مار رہا ہے، اس ماحول کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ہوش سنبھالتے ہیں تو وہاں تو علم ہی علم تھا، وہاں تو قرآن ہی قرآن تھا، وہاں تو حدیث ہی حدیث تھی، وہاں تو شریعت کا علم ٹھاٹھے اور سمندر مار رہا تھا.
تو وہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ہوش سنبھالا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب دین اسلام کی تعلیم حاصل کی، آپ نے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 100 نہیں، بلکہ آپ نے 4000 اساتذہ کرام سے دین کا علم حاصل کیا ہے۔ آپ کے 4000 اساتذہ ہیں جن میں حدیث کے بڑے بڑے امام ہیں، اور آپ کے جو جلیل القدر آپ کے جو استاد ہیں ان میں سے ایک کا نام حضرت حماد ہے۔ حضرت حماد نے حدیث کا علم حاصل کیا ہے حضرت امام شافعی سے، حضرت امام شافعی نے حاصل کیا ہے حضرت امام نخعی سے، حضرت امام نخعی نے حاصل کیا ہے حضرت علقمہ سے، اور حضرت علقمہ نے حاصل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا ہے اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز سے۔ حضرات محترم، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر آپ کے اساتذہ میں غور کیا جائے تو ایک آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ کوفہ شہر وہ ہے جہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے علم حدیث کا، علم قرآن کا فیضان موجود ہے۔ کوفہ شہر وہ ہے جہاں مدینۃ العلم کے دروازے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اس کا فیضان بھی موجود ہے۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ وہ سعادت مند ہستی ہیں جنہوں نے ائمہ اہل بیت میں سے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو کر شریعت کا علم حاصل کیا ہے۔ یہ حضرت امام اعظم، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی وہ ہستی ہے جن میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے علم کا فیضان بھی موجود ہے، ائمہ اہل بیت کے علم کا فیضان بھی آپ کی ذات میں جمع ہو گیا، اور آپ کے تقریباً 4000 کے قریب اساتذہ کرام ہیں جن سے آپ نے علم حاصل کیا اور علم قرآن اور علم حدیث حاصل کیا ہے۔ حضرات محترم، اور پھر آپ نے آگے علم کی اشاعت کی، کس طریقے سے آپ نے کی ہے؟ حضرات محترم، آپ کے ایسے جلیل القدر اور تاریخ اسلام میں جو سب سے پہلے قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کے عہدے پر جو شخص فائز ہوا ہے اس کا نام ہے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اور آپ کے ایک شاگرد کا نام ہے حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے حدیث کو سن کر آپ نے جمع کیا، فقہ کو سن کر آپ نے کتابیں جمع کی ہیں۔ اور آج کوئی اگر یہ کہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نعوذ باللہ حدیث کا علم نہیں تھا، تو وہ آپ کے شاگردوں کو دیکھے جو لاکھوں کی تعداد میں احادیث کو جمع کر کے کتاب الآثار مرتب کرتے ہیں۔ یہ کتاب الآثار کس سے مرتب ہوئی؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ہی فیضان ہے، اور بعد کے ائمہ نے، اور اگر دیکھا جائے بعد کے جتنے ائمہ حدیث ہیں، خواہ وہ ائمہ کتاب سیاہ ستہ ہوں، امام بخاری ہوں، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور دیگر محدثین، یہ سارے کے سارے بالواسطہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کے بعد سب سے سچی کتاب ہے، بخاری شریف کے اندر جو احادیث موجود ہے اور امام بخاری نے جن ہستیوں سے احادیث حاصل کی ہیں ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور تلامذہ ہیں۔ آپ کے شاگردوں سے آپ نے حدیث حاصل کی۔ حضرات محترم، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے جو شریعت کے علم کی تشریح فرمائی ہے، آپ وہ جلیل القدر ہستی ہیں کہ 1250 سال سے آپ کی روشنی میں، آپ کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن و سنت پر عمل کیا جا رہا ہے۔
فقہ حنفی جسے کہا جاتا ہے، فقہ حنفی کیا ہے؟ یہ وہ فقہ حنفی ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دین اسلام کی تشریح فرمائی ہے، قرآن اور حدیث کی تشریح فرمائی ہے اور اس کی وضاحت فرمائی ہے اور آنے والی امت کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہے، اور آج بھی امت ان کے بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہے شریعت کے اوپر عمل کر رہی ہے 1250 سال سے۔ اور میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تاریخ اسلام کے اندر اگر کسی امام کی فقہ کو مجموعی طور پر اسلامی سلطنت پر نافذ کیا گیا ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ خلافت عثمانیہ کے اندر، خلافت عثمانیہ میں جو سرکاری طور پر جس فقہ کو پوری سلطنت پر نافذ کیا گیا ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ حنفی ہے، اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو فتاوی شامی مرتب کیا، یہ اپنے دور میں اسلامی سلطنت کا آئین اور قانون تھا، اور اسی آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ عدالتوں کے اندر فیصلے ہوا کرتے تھے۔ یہ ہے فقہ حنفی کی جلالت، اور یہ ہے فقہ حنفی کا مقام و مرتبہ۔ اور ہندوستان کے اندر 1000 سالہ اسلامی سلطنت کے اندر جو فقہ اور جو عدالتی نظام رائج رہا ہے وہ فقہ حنفی کا نظام تھا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا نظام تھا۔ حضرات محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ولادت سے پہلے اور ولادت کے بعد بہت سے جو ہے وہ ایسی بشارتیں اور خوشخبریاں موجود ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صرف امام نہیں ہیں بلکہ امام اعظم ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ جمعہ 28ویں پارے کی 2 اور 3 آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کا ذکر فرمایا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ وہ اللہ کی ہی ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول مبعوث فرمایا، جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو امیین کا ذکر ہوا، یعنی ان پڑھ لوگ جو اہل عرب تھے، جو مکہ اور مدینہ کے لوگ تھے، جو عرب کے لوگ تھے، جو بعد میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ فیض پا کر صحابیت کے مقام پہ فائز ہوئے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ رسول ان بعد والوں کی طرف بھی مبعوث ہوا ہے جو ابھی تک دنیا میں آئے نہیں ہیں، ان کے ساتھ آ کر ملے نہیں ہیں، یعنی ابھی آنے والی نسلیں جو ابھی لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے ان کی طرف بھی یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے بعد ہوں گے جن کی طرف آپ مبعوث ہوئے ہیں؟ وہ آخرین منہم کون ہیں؟ لما یلحقوا بہم کون ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آپ کے جلیل القدر صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف حاضر خدمت تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم اقدس پر، آپ کے کندھے پر آپ نے ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء، فرمایا کہ اگر ایمان وہ ثریا ستارے کے پاس بھی ہوا تو یہ جو شخص بیٹھا ہے نا اس کی نسل کا ایک شخص جو ہے، یا فرمایا بعض لفظ جو ہیں وہ وہاں سے بھی ایمان کو حاصل کر لیں گے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لو کان، اس میں تو یہ ہے نا، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، فرمایا لو کان الایمان عند ثریا، اگر ایمان ثریا کے پاس ہوا، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، فرمایا لو کان الدین عند ثریا، اگر دین ثریا کے پاس ہوا تو وہ اہل فارس میں سے ایک شخص حاصل کر لے گا،
اور مسند احمد شریف کے حدیث کے الفاظ یوں ہیں، فرمایا لو کان العلم عند ثریا، اگر علم ثریا کے پاس ہوا تو وہاں سے اہل فارس کا ایک شخص حاصل کر لیا ہوئے۔ تو یہ تینوں احادیث کے مختلف الفاظ ہیں۔ ہو سکتا ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں الفاظ ارشاد فرمائے ہوں، آپ نے ایمان کا بھی ذکر کیا ہو، آپ نے دین کا بھی ذکر کیا ہو، آپ نے علم کا بھی ذکر کیا ہو، اور پھر ہر راوی نے اپنی حافظے کے مطابق اس لفظ کو ذکر کر دیا ہو۔ تو ان تینوں احادیث کو ملایا جائے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم یہ بنے گا کہ اگر ایمان، اگر دین، اگر علم دین ثریا ستارے کے پاس بھی ہوا تو وہ اہل فارس میں سے ایک جلیل القدر ہستی اسے حاصل کر کے چھوڑے گی۔ اور وہ کون ہستی ہے؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے لکھا ہے، حتیٰ کہ شوافی نے بھی لکھا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی خود شافعی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں جس ہستی کی بشارت دی گئی ہے اس کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فارس میں اور اہل فارس میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو علم بھی حاصل کرے گا، اگر جتنا بھی بلند علم ہوا وہاں سے بھی وہ حاصل کر لے گا۔ تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری کی بشارت دی ہے۔ حضرات محترم، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز کتاب کشف المحجوب کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں، یعنی ابتدائی آپ کی جو زندگی تھی اس میں آپ کو جو ہے وہ طبیعت میں میلان ہوا کہ گوشہ نشینی اختیار کریں، تنہائی اختیار کریں، اور گوشہ نشینی میں ہو کر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ جب آپ نے یہ ارادہ کیا تو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے شرف زیارت بخشا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داتا صاحب کے الفاظ ہیں، فرمایا یا ابا حنیفہ ترا زندہ گردانیند سنت مرد گردانیدہ اند قصد عزلت مکن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو حنیفہ، تو گوشہ نشینی کے لیے پیدا نہیں ہوا بلکہ تو میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، تو میری سنت کو، میری حدیث کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے گوشہ نشینی کا ارادہ نہ کرنا بلکہ باہر نکلو، میری حدیث کا علم حاصل کرو اور آندھی رہتی دنیا تک اور آنے والی امت تک پہنچاؤ۔ لوگ کہتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس حدیث کا علم نہیں تھا۔ ارے حضور فرما رہے ہیں اے امام اعظم، تم کو پیدا ہی میری حدیث کی خدمت کے لیے کیا گیا ہے، آپ پیدا ہی حدیث کی خدمت کے لیے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ رسالت میں کیا شان ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مدینہ منورہ میں روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں۔ روضہ رسول پہ حاضر ہو کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یوں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا امام المرسلین، اے سارے رسولوں کے امام، آپ پر سلام ہو، السلام علیکہ یا امام المرسلین۔ جب آپ نے یہ عرض کیا تو روضہ رسول سے یوں جواب آتا ہے، وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تیرے اوپر بھی سلام ہو۔ تو امام المسلمین کا خطاب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بارگاہ رسالت سے نصیب ہوتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت امام اعظم کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ امام اعظم سب سے بڑے امام اس لیے ہیں کہ دور صحابہ میں فقہ کے لیے جو ہے ان کو الگ فقہ کی یا ضرورت نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے براہ راست حضور کی بارگاہ سے علم حاصل کیا تھا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بعد میں کیا جو ہے وہ کارنامہ یہ سر انجام دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تابعین کے دور میں سب سے پہلے فقہ کے اصول و ضوابط مرتب فرمایا ہے۔
فقہ کے اصول مرتب کرنے والی سب سے اولین ہستی وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ نے سب سے پہلے فقہ کو ابواب کے ساتھ ترتیب دیا ہے کہ پہلے طہارت ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر نکاح ہے، پھر طلاق ہے، پھر اس کے بعد کتاب الوضوء ہے اور دیگر احکام ہے۔ یہ جو فقہ کی ابواب بندی ہے یہ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مرتب فرمائی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں لاکھوں مسائل کا حل جو ہے وہ پیش فرمایا، اور آپ کا طریقہ کار تھا کہ آپ نے بہت سے علماء کا ایک بورڈ بنا کے رکھا تھا، جو ہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا وہ سامنے رکھتے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے پر اجتہاد کرتے، غور و فکر کرتے، اور اس کے بعد جو نتیجہ اخذ کرتے اس کو اپنی کتابوں کے اندر لکھ لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے حضرات محترم، اگر آپ فقہ حنفی کا عمیق نظری سے مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فقہ حنفی کا امتیاز یہ ہے کہ اس کی کتابوں کے اندر کئی ایسے مسائل ذکر ہیں جو عملی طور پر آج تک پیش ہی نہیں آئے، عملی طور پر آج تک ان کا وجود پیش ہی نہیں آیا، کسی کو اس مسئلے کی ضرورت پڑی ہی نہیں ہے، لیکن یہ فقہ حنفی کا تر امتیاز ہے کہ کتابوں کے اندر ان مسائل کا حل لکھ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے کہ آپ فرض کیا کرتے تھے کہ فرض کرو اگر کسی کو یہ صورت پیدا ہو جائے، یہ صورت پیش آئے تو اس کا قرآن و سنت میں حل کیا ہوگا؟ تو ایک فرضی مسائل جن کا عملی طور پر ابھی وجود ہی نہیں ہے، لیکن فقہ حنفی کے اندر ان کا جواب بھی پیش کی وہ موجود ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جو ہے وہ امتیازی شان ہے، اور آپ نے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد وہ پیدا فرمائے، اور ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے ویسے تو ہزاروں شاگرد ہیں، لیکن ہزاروں شاگردوں میں 1000 شاگرد ایسے ہیں جو اجتہاد کے مرتبے فائز ہیں، جن کو مجتہد ہونے کا جو ہے وہ مقام حاصل ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شان ہے۔ حضرات محترم، ہر دور کے علماء نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں خراج تحسین پیش کیا ہے، حتیٰ کہ علماء محدثین نے یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن سارے انبیاء وہ امام الانبیاء پہ فخر کریں گے، سارے انبیاء امام الانبیاء پہ فخر کریں گے، اور امام الانبیاء اپنی امت میں امام اعظم ابو حنیفہ کے اوپر فخر کریں گے کہ میری امت کا یہ امام ہے۔ اے نبیوں، اگر تمہاری امت میں کوئی ایسا امام ہو تو ذرا سامنے تو لاؤ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اوپر فخر کریں گے۔ حضرات محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذرا حدیث کی فقاہت کو دیکھیے۔ آپ کے استاد محترم حضرت امام اعمش، یہ آپ کے استاد ہیں جن سے آپ نے حدیث کا بھی علم حاصل کیا ہے۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ چند مسائل پیش کیے گئے کہ آپ ان کا شریعت کی روشنی میں حل بتائیں۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وہ مسائل اپنے شاگرد یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سامنے پیش کر دیے اور فرمایا، اے ابو حنیفہ ان کا حل تلاش کرو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تمام مسائل کا جو ہے وہ جواب ارشاد فرما دیا کہ اس مسئلہ کا یہ جواب ہے، اس مسئلہ کا یہ جواب ہے، ساروں کا جواب دے دیا۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، تم نے ان مسائل کا جو جواب دیا ہے یہ کہاں سے، قرآن کی کون سی آیت ہے جس سے تم نے استدلال کیا ہے، یا کون سی حدیث ہے جس سے تم نے یہ استدلال کیا ہے اور ان مسائل کا حل پیش کیا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تمام احادیث بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے فلاں حدیث آپ سے سنی ہے اور اس سے میں نے اس مسئلے کا حل تلاش کیا ہے، فلاں حدیث آپ سے یہ سنی ہے اور اس سے یہ مسئلے کا حل تلاش کیا ہے۔ آپ نے وہ ساری احادیث گنوا دی جو امام اعمش سے ہی یعنی اپنے استاد گرامی سے ہی سنی تھی،
اور ان سے ان مسائل کا حل جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت امام اعمش آپ بھی ان حدیث کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان مسائل کا حل پیش نہیں کیا، بلکہ امام اعظم کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور ان کے سامنے رکھ دیا کہ تم حل تلاش کرو۔ تو آپ نے انہی حدیث سے ان مسائل کا حل پیش کر دیا جو آپ نے اپنے استاد گرامی حضرت اعمش سے سنی ہوئی تھی۔ جب یہ صورتحال پیش ہوئی تو حضرت امام اعظمش آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا حسبک ما حدثتک فی مئات یوم حدثتنی فی ساعت۔ اے ابو نفا بس کرو، جو حدیثیں میں نے 100 دنوں میں تمہارے سامنے پیش کی تھی وہ تم نے ایک دن میں ساری پیش کر دی، 1 گھنٹے میں ساری پیش کر دی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ما حدثنی فی ساعت وما علمت انک تعمل بہذا الحدیث، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم انہی حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہو، جو مجھ سے سن رہے ہو، تم انہی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ان سے ہی تم استدلال کر رہے ہو، اس بات کا مجھے علم نہیں تھا۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ وانت یا ایھا الرجل اخذت بہذا الکل۔ فرمایا کہ اے گروہ فقہاء، اے فقیہ ہو، تم کیا ہو؟ فرمایا تم طبیب ہو، ہم پنساری ہیں۔ تم ڈاکٹر ہو، ہم کیا ہیں؟ پنسار والے ہیں۔ آپ سادہ الفاظ میں یوں سمجھیے، ہم تو صرف میڈیکل سٹور کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کام تو صرف دوائیں بیچنا ہے، ہم کسی کا علاج کر سکتے نہیں۔ لیکن تم کیا ہو؟ تم ڈاکٹر ہو، تمہارے پاس دوائیں بھی موجود ہیں اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ کون سی دوا کس بیماری کا علاج ہے، کون سی دوا کس بیماری کا علاج ہے۔ آپ یوں سمجھیے ایک دیسی ادویات کا جو پنسار سٹور ہوتا ہے، اس پر بیٹھنے والا جو دکاندار ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ دوائی، یہ جڑی بوٹی کس بیماری کے لیے ہے، یہ کس بیماری کے لیے ہے۔ ارے اس کا کام تو صرف یہی ہے، ہر آنے والے گاہک کو جڑی بوٹیاں دے دینا اور یہ اب آگے لینے والا جانے کہ وہ کس بیماری کے لیے ہے۔ لیکن جو طبیب ہوتا ہے نا، جو ڈاکٹر ہوتا ہے، جو معالج ہوتا ہے، وہ انہی جڑی بوٹیوں کے اندر ان کی خصوصیات کو جانتا ہے، ان کے افادیات کو جانتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کون سی دوا کس بیماری کا علاج ہے۔ وہ جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے ان کا صفوف بناتا ہے، ان کا معجون تیار کرتا ہے، ان کی دوائی کا وہ جو ہے مرکب تیار کرتا ہے اور پھر اپنے مریضوں کا علاج کرتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے میں نے کون سے مریض کو کون سی دوا دینی ہے اور کس کے ساتھ علاج کرنا ہے۔ فرمایا جو محدث ہوتا ہے نا، جو صرف حدیث بیان کرتا ہوتا ہے، اس کی مثال تو صرف پنسار سٹور والے کی طرح ہے، جو کچھ سنا آگے پہنچا دیا، جو کچھ سنا آگے پہنچا دیا۔ وہ یہ نہیں جانتا اس حدیث سے کن مسائل کا استنباط ہو سکتا ہے۔ لیکن جو فقیہ ہوتا ہے، جو فقاہت رکھتا ہے، جو قرآن سنت کے اندر فقاہت رکھتا ہے نا، جس کو قرآن و سنت کی سمجھ ہوتی ہے، اس کی مثال معالج کی جانب ہے۔ معالج کی مثال ہے، وہ ہر آیت کو جانتا ہے، ہر حدیث کو جانتا ہے، اور صرف جانتا ہی نہیں، اس کے متن کو بھی جانتا ہے، اس کی سند کو بھی جانتا ہے، اس سے استدلال بھی کرتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس ایک حدیث سے آگے کتنے سینکڑوں مسائل نکل سکتے ہیں اور کتنے سینکڑوں مریضوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ فرمایا اے گروہ فقہاء، تم تو معالج ہو، ہم تو صرف دوائیاں بیچنے والے ہیں، ہم نے تو حدیثیں تم تک پہنچا دی ہیں، آگے یہ تمہارا کام ہے کہ تم حدیثوں میں غور و فکر کر کے امت کی رہنمائی کرتے چلے جاؤ۔ حضرات گرامی، اس سے پتہ چلا کہ فقیہ کا مرتبہ محدث سے بلند ہوتا ہے، فقیہ کا مقام محدث سے بلند ہوا کرتا ہے۔ محدث تو یہی ہے، اس کا کام ہے حدیث کو بیان کر دینا، لیکن فقیہ کا کام صرف حدیث کو بیان نہیں کرنا ہوتا،
بلکہ وہ حدیث سے مسائل کا استنباط کر کے امت کی رہنمائی کیا کرتا ہے۔ امت کی رہنمائی کرنا اس کا کام ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے شاگرد کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وَأَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذْتَ بِهَذَا الْكُلِّ کہ اے میرے شاگرد، اے مرد میدان، تو نے کیا کیا ہے؟ تم بیک وقت محدث بھی ہو اور فقیہ بھی ہو۔ تم بیک وقت محدث بھی ہو اور فقیہ بھی ہو، تم نے تو یہ سب کچھ حاصل کر لیا۔ تم حدیث میں بھی تمہاری کوئی مثال نہیں ہے اور فقہ کے اندر بھی تمہاری کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرات محترم، تقریباً تمام مدارس میں حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے مشکوٰۃ شریف۔ مشکوٰۃ شریف کے جو مصنف ہیں جنہوں نے یہ کتاب ترتیب دی ہے ان کا نام ہے حضرت امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ۔ مشکوٰۃ شریف کے آخر میں انہوں نے ان راویوں کا ذکر کیا ہے جن راویوں سے آپ نے احادیث لی ہے۔ جو احادیث آپ نے مشکوٰۃ شریف میں بیان کی ہے وہ احادیث جن جن راویوں سے، جن جن محدثین سے مروی ہیں، آخر میں ان کے حالات زندگی مختصر طور پر لکھے ہیں، اور اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا ہے الاکمال فی اسماء الرجال۔ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا چلوں کہ بندہ ناچیز کو مشکوٰۃ شریف کا ترجمہ اور اس کے حواشی لکھنے کا سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاہور ضیاء القرآن پبلیکیشن میں جو ہے وہ کتاب زیر طبع ہے، ان قریب انشاءاللہ جو ہے وہ چھپ کر آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے۔ تو بہرحال مشکوٰۃ شریف کے جو مصنف ہیں حضرت خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے جب آخر میں راویوں کا ذکر کیا تو ان راویوں میں آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر کیا ہے، اور ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ فالغرض بإیراد ذکرہ فی ھذا الکتاب وإن لم نروِ عنہ حدیثا فی المشکوٰۃ للتبرک بہ لعلو مرتبتہ وفور علمہ۔ آپ نے فرمایا بے شک میں نے اپنی مشکوٰۃ میں کوئی ایسی حدیث ذکر نہیں کی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ سے مروی ہو، ان کی میں نے کوئی حدیث ذکر نہیں کی، وہ میرے مشکوٰۃ کے راویوں میں سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں مشکوٰۃ کے راویوں کے اندر امام اعظم کا ذکر کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے للتبرک بہ، ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے، ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے لعلو مرتبتہ وفور علمہ، ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے، ان کا اتنا علم وافر ہے کہ ان کا ذکر نہ کیا جائے تو علمی خیانت بنتی ہے، علمی خیانت بنتی ہے۔ گویا جو محدث امام اعظم سے حدیث نہ بھی روایت کرے لیکن اپنے راویوں میں وہ آپ کا ذکر کرنے پر مجبور ہے کہ یہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں جن کا ذکر کیے بغیر ہم رہ سکتے نہیں ہیں۔ فرمایا ان کا ذکر کر کے میں اپنی برکت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، فقہ حنفی کے بارے میں بعض لوگ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، حدیث یہ کہتی ہے، فقہ یہ کہتی ہے، یہ فقہ تمہاری حدیث کے خلاف ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے رٹی رٹائی چند حدیثوں کے الفاظ جملے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو جو ہے وہ راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم یاد رکھیں کہ ہر انسان جو ہے نا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث میں خود غور کرے اور ان سے مسائل اخذ کرے۔ یہ تو پھر ایسے ہی ہوا جیسے نرسری یا پریپ والے شخص کو کسی ایم اے کی کتاب پکڑا دی جائے اور اس کو کہا جائے کہ بس اس کو پڑھو، اس کو سمجھو۔ ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کے جو مدارس ہیں جن کے اندر درس نظامی پڑھایا جاتا ہے ان کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے سال سے صرف و نحو شروع ہوتی ہے، گرامر شروع ہوتی ہے، اس کے بعد فقہ ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ درجہ بر درجہ عامہ خاصہ وغیرہ جو چلتے چلتے سب سے جو آخری سال ہوتا ہے نا وہ دورہ حدیث شریف کا سال ہوتا ہے۔
یعنی وہاں تک پہنچتے ہوئے اب ہمارا ذہنی معیار وہ بن چکا ہے کہ ہم حدیث کی کتاب کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اب حدیث کے پڑھنے کے قابل ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے دن ہی ہم حدیث کی کتاب کھول کر پڑھ لیں اور کہیں گے مجھے تو بخاری آتی ہے، مجھے تو مسلم آتی ہے۔ ایسے بخاری نہیں آتا ہے، ایسے بخار آتا ہے، بخاری چڑھتا ہے، بخاری نہیں آتی ہے۔ بخاری پڑھنے کے لیے 8 سالہ درس نظامی پڑھنا پڑے گا، پھر بخاری پڑھو گے تو پھر پتہ چلے گا۔ ارے بخاری شریف پڑھنے کے لیے تمہیں بکھے شریف کے لنگر کے ٹکڑے کھانے پڑیں گے، ڈیرہ شریف کے لنگر کے ٹکڑے کھاؤ گے تب تمہیں قرآن و حدیث آئے گا، ورنہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے لیکن تمہارے پلے کچھ نہیں پڑے گا، خود بھی گمراہ ہوگے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بنو گے۔ حضرات محترم یاد رکھیے، کسی بھی حدیث کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ بہت سے مسائل ضروری ہیں، لیکن میں 4 باتیں یہاں مختصر طور پر عرض کرتا چلوں۔ کسی حدیث کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی جو سند ہے نا، فلاں سے راوی، فلاں راوی، فلاں راوی، فلاں راوی، وہ سند کا جو سلسلہ ہے ہر راوی کے اندر غور کرنا پڑے گا۔ یہ راوی ثقہ ہے، یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی کس درجے کا ہے، کیا کہیں کوئی سند کا سلسلہ منقطع، بہرحال اس سند کے اوپر جو ہے وہ مکمل غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی روات کیسے ہیں اور ان کا آپس میں تسلسل کیسا ہے۔ اور پھر صرف ایک سند نہیں بلکہ وہ حدیث جتنی سندوں سے مروی ہے ان تمام اسانید کو سامنے رکھنا پڑے گا اور تمام اسانید میں جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد یعنی حدیث کی سند کے اوپر مکمل جو ہے وہ جرا کرنے کے بعد، تفتیش کرنے کے بعد پھر حدیث کے متن کی طرف آیا جائے گا، پھر حدیث کے متن کو اور حدیث کے الفاظ کو دیکھا جائے گا اور پھر اس کے بارے میں جتنے مخفی علتیں ہیں، جو اصول حدیث ہے، جو اصول فقہ ہے اور ان کے جو اصول و ضوابط جو ائمہ نے مرتب کیے ہیں ان کی روشنی میں اس حدیث کو پرکھنا پڑے گا اور اس کے مفاہیم کو سمجھنا پڑے گا۔ اور پھر چوتھا مرحلہ آئے گا کہ اس حدیث کے الفاظ، عربی لغت اور دیگر جو علوم ہیں، بلاغت ہے، لغت ہے اور منطق ہے اور دیگر علوم ہیں، ان کی روشنی میں اس حدیث کو سمجھنا ہوگا۔ اور پھر دیکھیں گے کہ اس مفہوم کی جتنی احادیث ہیں یا اس مسئلے کے بارے میں جتنی احادیث ہیں ان ساروں کو اکٹھا کرنا ہوگا اور پھر دیکھنا ہوگا کہ شریعت کا مدعا کیا ہے، شریعت کا مغز کیا ہے اور شریعت کی حکمت کیا ہے، اور یہ مسئلہ کس کیٹاگری کا ہے، کیا فرضیت کے درجے میں ہے، وجوب کے درجے میں ہے، سنت کے درجے میں ہے، استحباب کے درجے میں ہے، یا حرمت کے حوالے سے وہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یا مکروہ جو ہے وہ یا خلاف اولا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ سمجھنا ہوں گی اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ قرآن و سنت میں یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ ہر بندے کے بس کی بات ہے نہیں ہے، ان کے لیے پھر امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستی ہو، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک جیسی ہستیاں جو ہے وہ قرآن و سنت کے، جنہوں نے ساری زندگی قرآن و سنت کے اصول مرتب کیے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امت کی رہنمائی کی ہے۔ ارے آج جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم حدیث پڑھ کے ہم جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ارے یہ کام تو 1400 سال پہلے ائمہ کر گئے، تو پھر آج نئے سرے سے تم پرائمری سکول کھولو گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات محترم یاد رکھیے، تو بعض لوگ وسوسہ ڈال دیں کہ قرآن حدیث تو یہ کہتی ہے تم یہ کہتے ہو، ہم جو ہے وہ بعض اوقات ڈگمگا جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ ذرا آئیے اس کے بارے میں میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ یہ حدیث پڑھی کہ حضور علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ نے یہ حدیث پڑھی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، اس شخص کی نماز نہیں ہے جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہے نہیں ہے۔ آپ نے کہا یہ حدیث پاک ہے، آپ نے کیا کیا؟ اکیلے نماز پڑھتے ہیں پھر بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، وہ تو پڑھنی ہے، سارے پڑھتے ہیں، اور امام کے پیچھے جب پڑھ رہے ہیں پھر بھی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی، اس حدیث پر عمل کر دی۔ جب حدیث آ گئی، حدیث میں حضور نے فرمایا جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، تو میں تو امام کے پیچھے بھی نماز پڑھنا ہوتی ہے، تو آپ نے اس وقت بھی سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ جب چند دن گزرے یہ معاملہ ہوا
تو خواب میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لے آئے، آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا اے خواجہ صاحب یاد رکھنا، جن مسائل کی میں نے وضاحت کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، جس کا نام فقہ حنفی ہے، فقہ حنفی کے مقلدین میں بڑے بڑے غوث اور ابدال شامل ہیں، بڑے بڑے قطب اور اوتاد شامل ہیں۔ اگر میری فقہ حنفی یہ قرآن و سنت کے خلاف ہوتی تو وہ ولایت کے مقام پہ فائز نہ ہوتے، پھر علی اجمیری داتا گنج بخش نہ بنتے، پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری محی الدین نہ بنتے، معین الدین نہ بنتے۔ یہ جلیل القدر ہستیاں یہ غوثیت اور قطبیت کے مقام پہ فائز نہ ہوتی۔ گویا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اشارہ کر دیا، خواجہ صاحب آپ نے تو ایک حدیث پڑھی ہے نا کہ امام کے پہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن میں نے دوسری حدیث بھی پڑھ رکھی ہے کہ میرے آقا کریم نے یہ بھی فرمایا تھا من کان لہ امام فقراۃ الامام قراءتہ، جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہوگی، تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہوگی۔ لہذا پتہ یہ چلا بے شک سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن جب با جماعت نماز پڑھ رہی ہوں تو جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو وہ صرف اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ اپنے مقتدیوں کی طرف سے بھی پڑھ رہا ہے، لہذا امام کے پیچھے خاموشی سے کھڑا ہونا ہوگا۔ اس لیے حضرات محترم آپ ایسے لوگوں کے وسوسے میں ہرگز نہ آئیں، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فقہ حنفی کے اندر جو قرآن و حدیث کی تشریح فرما دی ہے، یاد رکھیں وہ عین قرآن و حدیث ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بیان کردہ ہر مسئلہ کسی نہ کسی حدیث کا نچوڑ اور خلاصہ ہوا کرتا ہے، کسی نہ کسی قرآن کی آیت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن ائمہ مجتہدین جو ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضرات محترم یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بعد کی پوری امت کے امام ہیں، پوری امت کے۔ آپ اب تابعین میں سے ہیں، اور تابعین کے بعد تبع تابعین، ان کے بعد ائمہ مجتہدین اور سارے ادوار قیامت تک کے آنے والے، خواہ کوئی حنفی ہو، خواہ کوئی شافعی ہو، خواہ کوئی حنبلی ہو، خواہ کوئی مالکی ہو، خواہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ساری امت کے جتنے علماء ہیں، جتنے فقہاء ہیں، جتنے محدثین ہیں، جتنے اولیاء ہیں، غوث کتب ابدال ہیں، جتنے مشائخ ہیں، ان سب کے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان عام کرے، اور ہمیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بتائی ہوئی فقہ حنفی جو قرآن و سنت کی بہترین تشریح ہے اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔